بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انی اسألک علما نافعا و اعوذ بک من علم لا ينفع آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمبے عرصے کے گیپ کے بعد آج ہم دوبارہ سے اپنی عربک کورس کی طرف واپس آ چکے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے پریکٹس کی ہوگی۔ ایک ٹیسٹ میں آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوئی ہوں۔ جو لوگ یوٹیوب پہ خالی سنتے ہیں ان کے لیے میں آج ویڈیو بنا دوں گی جس کے اندر ایک ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ نمبر 6 کے نام سے۔ اور اس ٹیسٹ کے اندر بیسیکلی ہم نے مرکبات کو ٹیسٹ کیا تھا، جو ہمارے لاسٹ ٹاپک چل رہے تھے۔ 4 مرکب ہم نے پڑھے تھے: مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب جاری اور مرکب اضافی۔ اس کے حوالے سے ایک میں نے چھوٹا سا ٹیسٹ بنایا تھا 25 مارکس کا، وہ اور اس کا سلوشن میں آج ویڈیو پہ اپلوڈ کر دوں گی، اور گروپ والوں کو بھی انشاءاللہ آج سلوشن مل جائے گا۔ اور گھبرائیں نہیں، کیونکہ بہت سارے کانسیپٹ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو غالباً آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے چیزوں کو، مختلف مرکبات کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرنے کا بھی اور جملے میں اس کو جوڑنے کا بھی۔ بٹ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں ہر چیز کا حل پریکٹس ہے۔ پریکٹس جتنا کرتے جائیں گے اتنا آپ کے لیے آہستہ آہستہ آسانی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں ابھی کچھ لوگوں نے مجھے بولا بھی کہ میں پریکٹس سیشنز دوبارہ کرواؤں یا میں پھر سے ریپیٹ کراؤں، بٹ آئی تھنک آلریڈی ویڈیو لیکچرز موجود ہیں، تو اگر کوئی دوبارہ سے کچھ سننا چاہتا ہے تو وہ ویڈیو لیکچرز کو ریوائز کر لے، اور پھر بھی کچھ اگر کانسیپٹ میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیں۔ اور میں مزید کیوں دوبارہ سے وہ چیزیں نہیں کروانا چاہ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارا یہ ٹاپک ختم نہیں ہوا، جملہ اسمیہ۔ ہم نے اب کرنا آگے کیا ہے کہ اسی جملہ اسمیہ میں ہم نے مختلف چیزیں اس کے اندر انسرٹ کرنی ہے، یعنی اسی جملہ اسمیہ کو ہم مختلف شکلیں دے کر تبدیل کریں گے، تو آپ کی آلریڈی پریکٹس ساتھ ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہر لیکچر میں آپ کی پریکٹس ہو رہی ہوگی اور آپ زیادہ سے زیادہ بہتر سیکھ رہے ہوں گے، اور پچھلی پریکٹس کے ساتھ ساتھ آگے کا کانسیپٹ بھی اس کے اندر انشاءاللہ ایڈ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو لیکچر ہے بہت بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے اور بہت آسانی سے سمجھ آنے والا ٹاپک ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت ایزی ہے، اور انشاءاللہ ہماری کلاس بھی بہت چھوٹی سی ہوگی، جلدی سے ختم ہو جائے گی۔ بس آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کلاس کے بعد پریکٹس کیجیے گا۔ میں نے پریکٹس اسائنمنٹ بھی آج بنائی ہے، اس کے علاوہ بھی جب قرآن کھولیں وہاں پہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں ایگزامپلس۔ قرآن سے جب آپ ایگزامپلس ڈھونڈیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا۔ یہ تاکید کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ کسی چیز کو زور دے کر بات کرنا، یا کسی چیز کے اوپر اس طرح سے اظہار کرنا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر میں خالی بولتی ہوں کچھ، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کام ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں اس بات میں جو ہے وہ اس طرح سے بات کروں کہ نہیں یہ کام ہوا تھا، ایک تو یہ طریقہ ہے نا کہ میں اپنے ہوا پہ میں نے زور دیا تو سننے والوں کو سمجھ آیا کہ یہ واقعی ہوا تھا، یا پھر میں اس کے اندر اضافہ کر دوں اردو کے جملے کے اندر کہ میں کہوں گی یہ کام واقعی ہوا تھا، یا یہ میں کہوں گی یہ کام یقیناً ہوا تھا، یہ کام ضرور ہوا تھا۔ بہت سارے اردو میں الفاظ ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی اس سٹیٹمنٹ کو تاکید اور زور پیدا کر کے ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ عربی میں یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے، زور دے کر بات کرنا، کسی چیز کے اوپر شکوک و شبہات کو مٹا دینا، اور اس طرح سے بات کو پریزنٹ کرنا، اس طرح سے بات کو کہنا کہ اس کے اندر ایک تاکیدی پہلو جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ سمپل سا رول ہے، 2 طرح کے الفاظ ہیں یا حروف آپ انہیں کہہ لیں کہ جو جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے انّا، جو آپ نے بہت دفعہ قرآن میں سنا ہے، اور بہت دفعہ بہت ساری کامن ایسی چیزیں ہیں، آیات جن کے اندر ہم اس کو بولتے ہیں، انّا، ٹھیک ہے؟ تو انّا کا مطلب ہم ہمیشہ کیا لیتے ہیں؟ بے شک۔ تو بے شک کا کیا مطلب ہے؟ تاکید پیدا کی جا رہی ہے، بات میں وزن پیدا کیا جا رہا ہے، بات کو زور دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انّا جو ہے وہ جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ دوسرا ایک لیٹر ہے لام زبر لا۔ ابھی ہم نے ایک لام پڑھا تھا پیچھے، لام زیر لی کے نام سے، وہ لام کون سا تھا؟ وہ ہم نے حروف جارہ میں پڑھا تھا، اور اس کا جب وہ کسی لفظ کے ساتھ، کسی اسم کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ اس لفظ کو کیا بنا دیتا ہے؟ مرکب جاری بنا دیتا ہے، اور وہ اس لفظ کے ساتھ کیا میننگ پیدا کر دیتا تھا؟ کے لیے۔ جیسے ہم کہتے تھے للہ، تو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ لام زبر لا ہے،
اور یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم دیکھیں گے کبھی کبھار جملے کے بیچ میں بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ کیوں آتا ہے وہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں گی۔ تو بیسیکلی تاکید پیدا کرنے کے لیے صرف یہ دو حروف ہیں، ایک ہے انا اور ایک ہے لام زبر لا، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا بات ہے کہ جس طرح ایک نارمل جملہ آپ کے سامنے اردو کا لکھا ہے، زید صالح ہے، اس کو زور کیسے اردو میں دیا جائے گا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بے شک زید صالح ہے، یا یقیناً زید صالح ہے، ٹھیک ہے؟ یا زید صالح ہے ہی ہے بھائی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ زید صالح ہے، ٹھیک ہے؟ تو شک کو ریموو کرنا ہے ہم نے، تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس اردو میں آ سکتی ہیں۔ جملہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، وہی جو میں نے بتایا، ایک ہے انا کا اضافہ اور ایک ہے لام زبر لا کا اضافہ۔ پہلے میں آپ کو انا کا اضافہ بتاؤں گی کہ اگر انا سے آپ نے زور پیدا کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اب جس طرح زید صالح ہے کی عربی کیا بنے گی؟ زیدن صالح، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جملہ دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھیں، پریکٹس ہو رہی ہے ہماری، ایک بیسک جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اس میں زید سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے اور زید اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اور جملہ اسمیہ میں کیا دو چیزیں ہوتی ہیں؟ مبتدا اور خبر۔ اس میں مبتدا کیا ہے؟ مبتدا وہ ہوتا ہے جس سے آپ کا جملہ اسمیہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں کون سا مبتدا اسم ہے؟ زید، اور خبر اس کے بارے میں کیا دی جا رہی ہے کہ وہ صالح ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم نے دونوں کو جملے کے طور پر جوڑنا ہے تو ہم کیا کن باتوں کا خیال رکھیں گے کہ جو زید ہے یعنی جو مبتدا ہے اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے۔ تو زید تو ویسے ہی نام ہے اور معرفہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو کچھ بھی اور نہیں کیا، ہم نے جسٹ اس کو لکھ دیا زیدن، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے آگے جب اس کی خبر دی تو خبر کو میچ کرنا ہے زید کے ساتھ، کہ اگر زید مذکر تھا تو خبر بھی مذکر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم نے یہاں پہ صالح لکھ دیا۔ اور دوسری چیز کیا دیکھنی ہے کہ خبر یوزولی کیا ہوتی ہے؟ نکرہ، تو اسی لیے ہم نے صالح کو الصالح نہیں لکھا، ہم نے صالح ہی لکھا، اور آگے کیونکہ زید جو ہے وہ بھی رفع کی حالت میں تھا تو ہم نے اس کو بھی رفع کی حالت میں کر دیا۔ اب ہمارے پاس اوورآل کیا جملہ بنا؟ زید صالح ہے کا عربی کیا بنی؟ زیدن صالحن، ایک جملہ تھا نارمل، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے زور دے کے بات کرنی ہے کہ بھئی زید واقعی ہی صالح ہے، زید واقعی ہی نیک ہے، تو بے شک زید صالح ہے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے انا کا اضافہ کریں گے، اور انا کے اضافے کے لیے ساتھ کیا چیز چینج ہوتی ہے جملے میں؟ انا کے اضافے سے جملے میں مبتدا کی حالت، اعرابی حالت نصب میں تبدیل ہو جاتی ہے، صرف یہ چینج آئے گی بس، اور کچھ بھی چینج نہیں ہوگا، جملہ پورا کا پورا وہی رہے گا۔ یہ تو ابھی میں نے چھوٹا جملہ لکھا نا، زید صالح، اب ہم بڑے جملے بھی بنا رہے ہیں نا آپ لوگ، بڑے بڑے جملے بھی، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ٹیسٹ میں دیا تھا، زمین اور آسمان اللہ کے لیے ہے، اب یہ ذرا بڑا جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم بڑے جملوں پہ بھی اب آ چکے ہیں، تو جملہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، اور جملے ایسے بھی تھے جن میں ہم نے مرکبات کو بھی شامل کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جملے آپ کا کوئی بھی جملہ ہے، جملہ اسمیہ، اس کے شروع میں اگر تاکید پیدا کرنی ہے تو آپ انا لگائیں گے، اور انا کے اندر جو مبتدا ہے، صرف مبتدا کی بات کری، خبر کو نہیں چینج کریں گے، صرف انا کے بعد آنے والا مبتدا حالت نصب میں چلا جائے گا۔ جیسے کہ اس کیس میں زیدن صالحن کے اندر پہلے تو ہم نے انا لگائیں گے، دوسرا ہم کیا کریں گے؟ مبتدا کیا تھا؟ زید، تو زید کی کیا اعرابی حالت تھی؟ رفع، زیدن، لیکن ہم اب اسے کیا کر دیں گے؟ زیدن، تو بنے گا کیا؟ انا زیدن صالحن، انا زیدن صالحن، ٹھیک ہے؟ اب کیا بات بن گئی؟ اب زور دے کے بات بن گئی کہ بے شک زید صالح ہے۔ اب اسی طرح اگر ہم لام زبر لا کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم انا نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں طرح آپ کی بات سیم رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں طرح آپ کی بات سیم رہتی ہے، اب آپ کی مرضی ہے انا لگانا ہے یا لام زبر لا لگانا ہے۔ لام زبر لا کے ساتھ اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس جملے کو تو پھر کیا ہوگا؟ لام زبر لا کے اضافے سے جملے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ گڈ نیوز ہے کہ اگر آپ لام زبر لا کے ساتھ زور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جملہ اسمیہ میں، تو جملہ اسمیہ ویسے کا ویسا ہی آ جائے گا، صرف لام زبر لا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا شروع میں۔ وہ کس طرح؟ زیدن صالحن تھا تو اب کیا بنے گا؟ لزیدن صالحن، لزیدن صالحن کا مطلب ہوگا بے شک زید صالح ہے، یا زید ضروری ہے، یعنی کہ یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زید صالح ہے، ٹھیک ہو گیا؟ سمپل سا رول، دو طرح سے کر سکتے ہیں، انا یا پھر لا۔ لام زبر لا لگا دیا، کوئی تبدیلی نہیں، انا لگا دیا تو آپ کو چیز کو نصب میں کرنا پڑ جائے گا، صرف اور صرف مبتدا کو۔ تو پھر اب کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ پھر ہم انا کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم لا ہی کیوں نہیں لگا لیتے؟ تو دیکھیں، ہم اس لیے انا کو پڑھ رہے ہیں
کیونکہ قرآن میں بے تحاشا دفعہ انا آتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے، تو ہم اس چیز کو کیسے اسکپ کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کا رول پتا ہونا چاہیے نا، کہ جب ہم انا کے ساتھ آگے دیکھیں گے مبتدا، تو وہ مبتدا جو ہے تبدیل ہوا ہوگا، تو ہم پریشان نہ ہو جائیں یہ نصب کیسے آ گیا۔ مبتدا تو یوزولی جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ اعرابی حالت اس کی نصب میں کیسے آ گئی ہے؟ وہ اس وجہ سے آ گئی ہے کہ وہ انا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف اتنی سی آج کا سبق ہے۔ تھوڑا سا اس میں اضافہ میں مزید کرتی ہوں کہ زیادہ تاکید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی بات میں بھی وزن کسی کو اور یقین دلانا ہے، تو قرآن کا کیا اسلوب ہوتا ہے؟ قرآن اس معاملے میں کیا کرتا ہے کہ یا ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ قرآن کی بات نہیں ہے خالی، ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں نہیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہے میں نے بات پہ، بے شک بھی کہہ دیا لیکن آگے میں مزید فوکس کرنا چاہ رہی ہوں، میں کہنا چاہ رہی ہوں بے شک زید ضرور صالح ہے، یا میں کہہ رہی ہوں بے شک زید یقیناً صالح ہے، میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ جوش اور جذبے سے جو ہے وہ تاکید کے ساتھ زور پیدا کر کے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اب ایسے کیس میں کیا کریں گے؟ دونوں چیزوں کو لگا دیں، انا بھی لگا دیں اور لا بھی لگا دیں گے، لیکن جب دونوں چیزوں کو کریں گے تو پھر ایک رول فالو ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے کہ انا کا اضافہ شروع میں آتا ہے، پھر ساتھ ہی لا نہیں آتا۔ انا لگایا، انا کے جملے میں لگنے سے کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ مبتدا نصب میں چلا گیا۔ اب لا کو انا کی وجہ سے ساتھ نہیں لگا سکتے، آپ لا کو تھوڑا سا آگے دھکا دے دیں گے، اور دھکا دے کے کہاں شفٹ کر دیں گے؟ نیکسٹ ورڈ پہ، یعنی خبر کے ساتھ لگا دیں گے۔ یہ اس کا رول ہوتا ہے، یہ اس لیے میں بتا رہی ہوں کیونکہ اس طرح کے بھی اسٹیٹمنٹ آپ کو قرآن میں ملیں گے جس میں انا بھی ہوگا لا بھی ہوگا۔ اب یہ وہ ریزن ہے کہ لا جو ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے، پھر جملے میں شروع میں نہیں آتا۔ جیسے کہ آپ اس کیس میں زید صالح میں آپ کہیں گے انا زیدن لصالح، انا زیدن لصالح، بلکہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ لام پہ یہاں تشدید آ جاتی، کیوں؟ کیونکہ جب پیچھے سے دن کر کے آپ پڑھے ہیں تو یوزولی اگلا لام مل جاتا ہے ساتھ۔ ٹھیک ہے، انا زیدن لصالح، اس کا مطلب ہے بے شک زید ضرور بالضرور صالح ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو زیادہ تاکید پیدا کرنی ہے تو دونوں کا اضافہ ہوگا، دونوں کے اضافے میں انا اپنی تبدیلی ضرور کرے گا مبتدا میں، لیکن لام زبر لا جو ہے وہ مبتدا کی بجائے اب آگے چلا جائے گا، ایک ورڈ آگے شفٹ ہو جائے گا اور وہ آگے صالح کے ساتھ لگ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ اب اس سے بھی زیادہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں مجھے اور تاکید پیدا کرنی ہے، مجھے بہت زیادہ بات میں وزن پیدا کرنا ہے، میں نے دلیل دینی ہے، میں نے کنونس کر کے آنا ہے کسی کو، اب اس سے زیادہ بھی تاکید کیا پیدا کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے وہ اب اس میں پھر اب قسم ڈال دیتے ہیں، آپ قسم کھا کے بات کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں جو ہے وہ اتنا الاؤ نہیں ہے کہ ہم ہر بات بات پہ قسم کھائیں، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قسم جو ہے نا وہ صرف قرآن کی صرف آپ اللہ کی اٹھا سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں جو یہ بنائے ہوئے ہیں نا فلاں کے سر کی قسم، فلاں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، یہ غلط ہے۔ قرآن میں جتنی بھی قسمیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے خود دی ہیں، جو ہمیں کوئی بات سمجھانے کے لیے، وزن پیدا کرنے کے لیے، بات میں زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے، وہ قسمیں کس طرح آئی ہیں؟ جیسے والعصر، زمانے کی قسم، یا پھر والشمس، سورج کی قسم۔ اللہ نے کائنات کی ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں جن کے اوپر اللہ نے زور دیا، جو اللہ کی کریشنز ہیں، یہ اللہ کا انداز بیان ہے، یہ ہم نہیں فالو کر سکتے۔ ہم جو ہے وہ قسمیں جو ہے نا ایک دوسرے کی جو اٹھاتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں تمہاری قسم، تمہارے سر کی قسم، میرے بچے کے سر کی قسم، میری ماں کی قسم، یہ قسمیں کھانا جائز نہیں ہے۔ ہم جو اس بات کی قسم کھا سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم ہے، اور وہ بھی پھر ظاہر ہے اللہ کی قسم کھا رہے ہیں تو پھر بہت سوچ سمجھ کے اٹھانی چاہیے۔ اور قسم کھانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ حروف جارہ کے اندر، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا یوزولی کیا ہوتا ہے، واو زبر وا کے ساتھ قسم آتی ہے، اور قسم کیونکہ وہ مرکب جاری بن جاتا ہے، اس وجہ سے واو زبر وا کے ساتھ جب قسم کا آگے لفظ آتا ہے تو وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی پڑھتے ہیں اللہ کی قسم تو ہم کہیں گے واللہ، جب ہم کہتے ہیں سورج کی قسم سورت میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں والشمسی، جب ہم سورہ عصر سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں والعصری، جب ہم تین کی اور زیتون کی قسم کھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں والتینی والزیتونی وطور سینین، ساری ہم حالت جر میں لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قسم کھانے کا طریقہ آپ کو پتا ہے، اور ہم نے قسم کے بارے میں ایک تا زبر تا کا بھی حرف پڑھا تھا، وہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ بہرحال زیادہ تر جو کامنلی یوز ہوتا ہے وہ واو زبر وا والا قسم استعمال ہوتا ہے، اور اگر قسم کے ساتھ آپ بات کریں تو بہت زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس میں
قسم کو شروع میں لے کے آئیں، پھر انا، پھر اس کے بعد لام کا اضافہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بنے گا؟ زید صالح کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں واللہ ان زیدا لصالح۔ اب یہ سب سے زیادہ تاکید والا جملہ ہے، اس سے اوپر کوئی تاکید نہیں جا سکتی۔ اس کے اندر اگر آپ کاؤنٹ کریں کتنے زور پیدا ہوئے ہیں، ایک زور لام زبر لا کی وجہ سے پیدا ہوا، دوسرا زور انا کی وجہ سے پیدا ہوا، تیسرا زور قسم کی وجہ سے پیدا ہوا، اور چوتھا زور کیا ہے؟ چوتھا زور یہ ہے کہ وہ قسم بھی کس کی دی؟ اللہ کی۔ بات جب اللہ کی ہو جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ اللہ کی جب قسم کھا لی تو اس سے بڑی اور کیا پھر بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ طریقے ہیں۔ یہ کیوں اگین میں نے بتایا کہ قسم بیچ میں ایڈ ہوتی ہے، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے میں کچھ صورتیں بھی ایسی رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ یوزلی پھر کیا کرتے ہیں، اسپیشلی آپ کو آخری پارے کی صورتوں میں یہ انداز بیان ملے گا کہ اللہ تعالیٰ قسموں سے بات سٹارٹ کرتے ہیں، اور قسمیں کھا کر پھر اینڈ میں، یعنی قسم کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں پھر انا کے ساتھ بات یا اللہ کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس اس طرح کی صورتیں ہیں تو ہمیں میسج یہ دیکھنا ہے کہ ان قسموں کے بعد اور اس انا کے بعد یا اس لام زبر لا کے بعد ایسی کیا بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنا فوکس کیا ہے کہ پہلے قسم کھائی پھر اس کے بعد زور پیدا کیا مزید، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہوگی یقیناً جو اللہ نے ہمارے ساتھ کی ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے جی تاکید پیدا کرنے کا طریقہ۔ اب جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ دیکھیں اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ غفور اور رحیم ہے، اس کو آپ جملے میں ذرا ٹرانسلیٹ کریں عربی میں۔ آپ کیا کریں گے؟ اللہ غفور رحیم، ٹھیک ہے نا؟ اللہ غفور رحیم۔ لیکن آپ قرآن میں زیادہ تر اس طرح نہیں دیکھیں گے اللہ غفور الرحیم۔ قرآن میں زیادہ تر کیا آتا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم۔ زیادہ تر آیات، اکثر آیات ایسی ہوتی ہیں جن کا اینڈ جو ہے وہ اللہ کی کسی عظیم الشان صفت کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ انا سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ان اللہ عزیز الجبار، یا ان اللہ غفور الرحیم تو ہو گیا، اسی طرح ان اللہ تواب الرحیم، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو انا سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور آپ اسی لیے غور کریں گے کہ انا کے ساتھ پھر آگے اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، تبدیلی پیدا ہو گئی نا۔ انا نے کیا کیا؟ حالت رفع کو حالت نصب میں کنورٹ کر دیا، انا نے اس کے ساتھ تبدیلی کر دی۔ اسی لیے جب بھی آپ انا کے ساتھ کوئی بھی آیت کا تلاوت کریں گے آگے، تو آگے پھر آپ ان اللہ بولتے ہیں، ان اللہ نہیں بولتے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ دیکھیں سورہ عصر، والعصری، یہ کیا ہے؟ قسم۔ اللہ نے قسم کھائی، زمانے کی قسم۔ اب اس کا مطلب ہے بات کوئی بہت بڑی ہونے والی ہے، اور جو بات ہے اس کے ساتھ بھی اللہ نے کیا اضافہ کیا؟ انا بھی اضافہ کیا۔ انا کے وجہ سے کیا ہوا؟ انسان کدھر چلا گیا؟ حالت نصب میں۔ اب یہاں پہ الانسان کیوں ہے؟ جملے کی بات ہو رہی ہے نا، الانسان کیوں ہے؟ الانسان اس لیے ہے کہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا کا مرفوع ہونا جو ہے وہ ضروری، سوری، معرفہ جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، حالت جو اس کی وسعت ہے وہ معرفہ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے انسان جو ہے، اگر خالی ہم انسان کہتے تو انسان تو نکرہ میں ہے۔ اب کیونکہ جملے کا رول یہ کہتا ہے کہ اس چیز کو، جو مبتدا ہے اس کو معرفہ میں ہونا چاہیے، اسی لیے یہاں پہ الانسان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس بات کو سمپل ورڈز میں کہیں تو بات میسج یہ ڈیلیور ہو رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اگر خالی بات ہوتی انسان خسارے میں ہے تو کیا آتا؟ الانسان فی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ لیکن اللہ نے زور ڈالا، اللہ نے کہا ان الانسانا، انسانوں سے کیا بن گیا؟ انسانا، اور پھر لام زبر لا بھی شامل کر دیا، تو لام زبر لا کہاں پہ آئے گا؟ مبتدا پہ نہیں آئے گا بلکہ خبر پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سورہ عصر کی یہ بات اتنی زور آور کیوں ہے، کیوں اس پہ اتنا فوکس ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے اللہ نے قسم کھائی، پھر اللہ نے انا کا استعمال کیا، پھر اللہ نے لام زبر لا کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں کمپلیٹلی یقین دلا رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ خسارے میں، ہم لوگ خسارے میں ہیں، یقین کر لیں ہم خسارے میں ہیں، بائی ڈیفالٹ ہم خسارے میں ہیں۔ لیکن ہمیں کیا ایسا کرنا ہوگا جس سے ہم خسارے سے باہر آ جائیں؟
وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کی اور حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی. یہ 4 پوائنٹس جب تک نہیں کریں گے تب تک انسان خسارے میں ہے. کہنے کو 3 آیتوں کی صورت ہے، مگر اتنی عظیم الشان صورت ہے کہ اس کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا پورے قرآن کا خلاصہ بھی بن سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام آپس میں محفلوں میں ملا کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، تو جب وہ جدا ہونے لگتے تھے تو اس سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے. آپ دیکھیں کتنی ویلیویبل صورت ہے، اور اس کو جب ہم گرامر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی جو تاکیدی پہلو ہے، جو زور لگا کے پہلو ہے، وہ ہمارے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے کہ کیوں اس بات میں اتنا وزن دے کے بات کی گئی ہے. پھر یقین آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا کلام بہت زبردست کلام ہے. اس کو جب ہم گرامر کے اس پرسپیکٹو سے سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اصلی میں نا ٹرانسلیشن دل میں بیٹھنا شروع کرتی ہے کہ اچھا اتنا زور ہے اس کے اندر، اتنی پاورفل بات ہے یہ. آگے چلتے ہیں. اس صورت کے اندر آپ دیکھیں سورہ 3 ہے، آگے میں نے لکھا خود بھی کچھ بھی نہیں ہے، اب آپ اس میں سے گیس کریں کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے قسمیں کھائی جا رہی ہیں، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین. اب یہ سینی کیوں نہیں ہے؟ سینی کیوں نہیں ہے؟ سینی نہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو ایکچولی پرپس تھا حالت جر میں لے کے جانا. حالت جر میں ہی ہے یہ ورڈ، اونا اینا. ٹھیک ہے، تو یہ جو اینا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بیسیکلی حالت جر بتا رہا ہے. توری سینینا، تور جو ہے وہ تو زیر کے ساتھ آیا، لیکن اس کی حالت جر کیسے پتہ چل رہی ہے؟ اینا سے. وَتُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. ٹھیک ہے، اب آپ ان جملوں کو بہت آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے؟ قسم. یہ کیا ہے؟ قسم. یہ کیا ہے؟ قسم. توری سینین کیا ہے؟ سینین کا پہاڑ، مرکب اضافی. تور کیوں آیا؟ اتور کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ مرکب اضافی تھا، تو مضاف کیا ہوتا ہے؟ اس میں ال کا اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اس میں جو ہے وہ نہیں پیدا ہو سکتی. اس میں جو ہے اعراب جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے. تو اسی لیے نہ تو یہ اتور نہیں ہے، یہ تور لکھا گیا ہے کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے. اور پھر یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ یہ پارٹ حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قسم کے ساتھ آ رہا ہے، قسم نے اس کو حالت جر میں کر دیا. ٹھیک ہے، وَتُورِ سِینِین یہ پورا بن گیا آپ کا مرکب اضافی، اور یہ پورا بن گیا آپ کا مرکب جاری. یعنی توری سینین مرکب اضافی ہے اور وَتُورِ سِینِین مرکب جاری ہے. پھر آپ آئیں آگے، وَهَٰذَا، ہاذا کیا ہوتا ہے؟ یہ البلد الامین. ٹھیک ہے، یہ بھی سارا وہ ہے مرکب جاری. اور اب یہاں پہ آپ دیکھیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ. بے شک یقیناً ہم نے انسان کو تخلیق کیا بہترین انداز میں. بہترین انداز میں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں بات. اب یہاں پہ آپ یہ سوال کریں کہ لا تو ہے یہ، لقد، قد کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہو رہی ہے آگے؟ تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی تاکیدی پہلو ہے قد. لیکن یہ جو خلق ہے نا، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ نہیں تھا، خلق سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور خلق کیا ہے؟ ورب ہے، فعل. تو یہ جملہ فعلیہ میں جب ہم تاکید پیدا کریں گے نا تب ہم اس قد کو پڑھیں گے کہ یہ قد کیا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں آپ بات کہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، زور دے کر پیدا ہوئی تھی، اور پھر لام زبر لا بھی اس میں آ رہا ہے. اب ایک اور پہلو بتا دوں کہ انا کے ساتھ ضمیر کا استعمال کس طرح ہوگا. کیونکہ دیکھیں ابھی تو ہم نے بات کی تھی بے شک زید، بے شک کے ساتھ فوراً مبتدا زید آ گیا تھا، لیکن میں یہ بھی تو کہہ سکتی ہوں بے شک وہ، بے شک ہم، بے شک میں، بے شک تم. تو اب جو آپ کا جو مبتدا ہے وہ ضمیر بن گیا. ایسے کیس میں کیا کریں گے؟ ایسے کیس میں ضمیر کس فارم میں اٹھائیں گے؟ کیونکہ ضمیر ویسے اگر میں کہوں میں، تو اس کا ضمیر کیا بنتا ہے؟ انا. ایسے ہی ہے نا؟ یا میں کہوں وہ تو اس کا ضمیر کیا بنے گا؟ ہوا. میں کہوں وہ لڑکی تو اس کا ضمیر کیا بنے گا؟ ہیا. میں کہوں وہ سب تو ضمیر بنے گا ہم. میں کہوں تم سب تو کم. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے آپ کو پتا ہے نا، انا میں، انا ہم سب، نحنو، یہ ساری ضمیر ہیں جو کہ رفع کی حالت میں ہے.
لیکن ہم نے کہا کہ جب انا لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو مبتدا ہے، جو بھی چیز ہے وہ مبتدا، وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ضمیر کی حالت نصب کون سی تھی، وہ والی جو ضمیریں تھیں، جیسے کہ میں نے ہوا کو بنا دیا تھا گول چھوٹی ہے اور اوپر پیش، یا انا جو ہے میں کیا بن گیا تھا چھوٹی ہے. وہ والی چارٹ آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. میرا والی جو چیز آ گئی تھی تو وہ والی پھر ادھر لگ جائیں گی. اس کے لیے اگزامپل میں نے قرآن سے کیا اٹھائی ہے، آپ یہ دیکھیں. اس طرح کی بھی آپ کو بہت ساری قرآن میں اگزامپل ملتی ہیں. یہ سورہ بقرہ کا شروع کا ہی ایک شروع کے ہی رکوع میں سے ایک آیات، دو آیات ہیں جہاں پہ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا آدم کا، تو انہوں نے جو سوال اٹھائے تھے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ جو کنورسیشن چل رہی تھی، یہ اس حوالے سے کچھ آیات تھیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فرشتوں نے پھر کیا کہا تھا، انک انت العلیم الحکیم. اگر آپ اس جملے پہ غور کریں تو کیا ہے، انا بے شک. اب وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں انت العلیم الحکیم، آپ، انتا تم، ٹھیک ہے. انتا ہوتا ہے تم، آپ یا تم یا آپ، ٹھیک ہے. آپ علیم ہیں اور حکیم ہیں، اور انہوں نے بے شک کے ساتھ بات کرنی تھی تو کیا بات وہ بن گئی، انا کا جو ہے وہ والی ضمیر بن گئی، ٹھیک ہے، جو حالت نصب میں تھی. انا کا. اب اس جملے میں اگر خالی کہتے نا انک العلیم الحکیم تب بھی ٹھیک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے اور بہت زور دے کر بات ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کہا، انک انت العلیم الحکیم. تو یوزلی آپ کو قرآن میں اس طرح کا انداز ملے گا کہ انا کے ساتھ پہلے جو ہے وہ پروناؤن اس فارم میں ملے گا، پھر اس کے بعد پروناؤن ایکچوئل حالت میں بھی مل جائے گا، دونوں پروناؤنز لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو بے شک تو ہی ہے العلیم الحکیم. اس کو ہم اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ بے شک تو ہی ہے العلیم الحکیم. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جب انہوں نے پھر نیچے کیا بات ہوئی، نیچے جب بات ہوئی تو کیا ہوا، انہو هو التواب الرحیم. یعنی کہ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو پھر اللہ نے کچھ کلمات سکھائے تھے توبہ کے لیے، جنہوں نے پڑھا تھا، اور پھر کیا کہا گیا تھا، انہو هو التواب الرحیم. اب بات یہاں پہ ایکچولی میجر بات کیا ہو رہی ہے، هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ انا کے ساتھ بات کرنی ہے تو اب انا جو ہے وہ ہوا کو اس طرح ایز اٹ از ایکسپٹ نہیں کرے گا، اس کو کنورٹ کرے گا اس گول ہو میں، چھوٹی جو ہو ہوتی ہے. تو انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. لیکن اگر ہم عام جملوں میں پریکٹس کریں گے تو ہم صرف یہ والی ضمیر استعمال کر لیں، یہ جو یہ والا چارٹ ہے ضمیر کا، اور یہ نہ بھی لگائیں تو بات بن جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بٹ قرآن میں آپ کو کیونکہ اس طرح کی ایگزامپلز بے تحاشا ہیں، اس لیے میں نے یہ ایگزامپل سامنے رکھی ہیں کیونکہ ہمارا اینڈ گول کیا ہے، قرآن کو سمجھنا. تو آپ جب قرآن کے اندر آیات اٹھائیں گے تو آپ ایزیلی پڑھ سکیں گے کہ ایکچولی یہ کیا تلاوت کی جا رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو آئی ایم ازیومنگ کہ اب اس اسٹیج پہ آفٹر لیکچر نمبر 26، آج جس نے لیکچر نمبر 26 سن لیا، میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ جب قرآن سن رہے ہیں تلاوت یا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اور کچھ سمجھ بھلے آئے یا نہ آئے، آیتوں کے اینڈ پہ یہ والے اسٹیٹمنٹ اب آپ کو یوں کر کے آنے چاہیے، چٹکیوں پہ آپ کو فوراً ٹرانسلیشن ان کی آنی چاہیے، دل سے سمجھ آنی چاہیے. اس کے لیے آپ کو شاید اردو میں بولنا بھی نہ پڑے. جب آپ پڑھیں گے انک انت العلیم الحکیم، او مائی گاڈ، بے شک تو ہی ہے علیم اور حکیم، سمجھ میں آ گئی بات. انہو هو التواب الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، فوراً پتہ چل جائے گا. ٹرانسلیٹ بہت آسانی سے ہو جائے گا. منہ سے آپ اردو کا ترجمہ نہیں بھی نکالیں گے تو آپ کے دل میں اتر رہی ہوگی بات انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور کچھ آئے نہ آئے، ایٹ لیسٹ اتنا ضرور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کہی جا رہی ہے بات، اور آپ کا جو تلاوت سننے کی لذت ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. تم لوگ کو چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کنورٹ کریں، انا کا اضافہ کریں. تو جی کون کرنا چاہے گا، کیسے کریں گے؟ ان اللہ ہاں، ان اللہ، غفور ویری گڈ. اور اگر ہم، ہاں جی، اور اگر ہم اس کے ساتھ میں کہتی ہوں لام زبر لا بھی لگا دیں پھر کیا بنے گا؟ ان اللہ لغفور. ویری گڈ. دیکھا کتنا آسان ہو گیا. مشکل ہے رجولانی کو کنورٹ کریں نسب میں. آنی کا نسب کیا ہوتا ہے؟ اینی. آئینی. ہاں، تو آپ بتائیں کیا بنے گا؟
ان الرجلین ہاں جی، ان رجلینی صالحانی، اور جب لا کا بھی اضافہ کریں گے پھر ان الرجلین لا صالح ویری گڈ، صحیح ہو گیا۔ اچھا، ابھی سمینہ آپ کر سکتی ہیں اس کو، اگلے والے کو۔ اونا کا کیا ہوتا ہے جی نصب؟ کس کا؟ اونا، 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 اینا، ہاں جی، تو اب کیا ہوگا؟ المعلمون، اس کو کیا بنائیں گے جب انا لگائیں گے تو؟ المولین، المعلمین، تو بنے گا کیا؟ پورا اسٹیٹمنٹ بولیں۔ ان المولمین ہم، ٹھیک ہے، مجتہدون، ہاں جی، ان المعلمین مجتہدون، اور اس کو اگر لا بھی لگا دیں تو پھر کیا بنے گا؟ لا مجتہدون، ہاں جی، ان المعلمین لمجتہدون، ویری گڈ۔ زکیہ آپ بتائیں اگلا۔ ہوا میل ہے، تو جی میل جی، کی جو ضمیر ہے اس میں تو وہ انہو، یہ دیکھیں، انہو صادقن، صادقن، اس کو ہاں دو جی طرح صحیح سے ہو لکھ سکتے ہیں، انہو صادقن بھی لکھ سکتے ہیں اور انہو ہوا صادقن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گیا ہم کیونکہ ابھی سمپل پہ ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں انہو صادقن، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ ٹیبلز آپ کے ذہن میں پریکٹس سے ہی آئیں گی۔ ہوا جو ہے وہ ہو میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہیا جو ہے وہ ہی میں تبدیل ہو جاتا ہے، انتا جو ہے وہ کا میں تبدیل ہو جاتا ہے، انتی کی میں تبدیل ہو جاتی ہے، انا جو ہے وہ چھوٹی اے میں تبدیل ہو جاتا ہے، نحنو جو ہے وہ نا میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہمارا، وہ والی چیز نہیں جو ٹیبل تھی جس میں ضمیر آپ کی نصب جر میں آتی تھی، ابھی تک ہم نے اسے جر میں استعمال کیا تھا، نصب جر سیم ہے ضمیر میں۔ اچھا، اب اسی میں آپ ایڈ کریں لام زبر لا، انہو لا صادقن، جی، انہو لصادقن، اسی طرح اب آپ یہی کریں انتا کاذبن۔ اب آپ مجھے بتائیں انتا کاذب کو کس طرح چینج کریں گے انا لگا کے؟ انت قرآن قرآن کے طریقے سے یا جس بھی طریقے سے بتا دیں۔ ان کا انت ہاں کاذب، ہاں، اس میں آپ سمپل بھی کر سکتے ہیں انا کا کاذبن، اور ہم یہ بھی ان کر کا سکتے ہیں کاذب، انا کا انتا کاذبن، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے یہ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اور اب اس میں لا کا اضافہ بھی کر دیں، اس میں انا کا کاذبن میں، ان کا لکاذب، ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اسائنمنٹ آپ کو میں بھیج رہی ہوں، آپ نے اس کو سالو کرنا ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے، عربی میں جملے لکھے ہیں، انا کا اضافہ کرنا ہے، پھر انا اور لا کا اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو اسائنمنٹ کا کوشچن ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اردو میں جملے لکھے ہیں، آپ نے ان کو پہلے عربی میں خود ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر آپ نے زور پیدا کرنا ہے، آپ کی مرضی، آپ انا کے ساتھ کریں، لا کے ساتھ کریں، دونوں کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، جس طرح بھی آپ نے زور پیدا کرنا ہے وہ آپ تاکید پیدا کریں۔ تو یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر میں آسانی پیدا فرمائے اور ہمیں اینڈ تک اس کو کمپلیٹ کرنے کی پوری طریقے سے توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔